بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت۔ سن 5 ہجری غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور دونوں طرف جماعتیں بن گئی اور آپس میں لڑائی چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، مگر بعض لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دی۔ اس موقع پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے تو عزت والے مل کر ان ذلیل مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بڑے پکے سچے مسلمان تھے۔ جب انہیں اپنے باپ کی گستاخی کا علم ہوا تو مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ میں تجھے اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ تم ذلیل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بیٹے کی اس جرأت کو دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ بالآخر مجبور ہو کر اسے اقرار کرنا پڑا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو فرمایا عبداللہ جانے دو، ہمیں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قوت حافظہ کا بڑھ جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خنزب نامی شیطان کا کام ہے، اور پھر فرمایا قریب آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ پر ہاتھ مبارک رکھا جس سے مجھے ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی اور فرمایا شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں جو بھی چیز سنتا وہ مجھے یاد ہو جاتی۔ دلائل النبوہ للاصفہانی۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں وضو میں چمڑے کے موزے پر مسح کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے دیکھا۔ ابو داؤد۔ جب کسی نے باوضو چمڑے کا موزہ پہنا ہو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا ضروری ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات جائز ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں پریشانی دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غم و پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والے ہیں۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خوش دلی سے ملاقات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ خوش دلی سے ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں سے 90 رحمتیں مصافحہ میں پہل کرنے والے پر اور 10 رحمتیں مصافحہ کرنے والے دوسرے آدمی پر نازل فرماتا ہے۔ کنز العمال۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں شرک کرنے والے کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہو، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہوں یا ہوا نے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو۔ سورہ حج۔
نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی دھوکا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ سورہ آل عمران۔ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکا کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کس دن قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابو داؤد۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ہر مرد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک وامرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع۔ ابو داؤد۔ اس دعا کو مریض پڑھتا رہے یا کوئی پڑھ کر اس پر دم کرے۔ نمبر 10 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بتلا دوں جس پر گویا اسلام کا مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیج اور بے وزن ہیں؟ میں نے عرض کیا حضرت بتلا دیجئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو تاکہ یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو جائے۔ ترمذی شریف۔